بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، 3 جو ہے نا وہ چوندی سٹوریز ہیں، تازہ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں 7واں ایگریکلچر سینسز ہوا ہے، اور وہ جو ایگریکلچر سینسز ہے وہ 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ پاکستان میں فریگمنٹڈ لینڈ ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ فریگمنٹڈ لینڈ سے مراد ہے کہ پہلے کسی زمانے میں وہ کہتے تھے کہ کئی لاکھ افراد ایسے ہیں جن کے پاس پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین ہے. اب بھی اس کا میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ آ جائے گی. صرف 17,000 لوگ ایسے ہیں پورے پاکستان میں جن کے پاس 100 ایکڑ سے زیادہ کی فارم ہاؤسز ہیں. یعنی فارمز ان کے جو ہے وہ 100 ایکڑ یا 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں. پورے پاکستان میں 17,000 آدمی ہیں، اور کوئی 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس 12.5 ایکڑ سے کم زمین ہے. یہ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اس سال سے کلیکٹ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آگے جا کے میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ملک کی کیا شکل و صورت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. دوسرا، ناظرین آخر تک ساتھ رہیں. جی بالکل. دوسرا، امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر جو 25% ٹیرف تھا اس کو بڑھا کے 25% اور لگا دیا اور 50% ہو گیا. وہ تو ان کی اب غصہ ناراضگی چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ جو ایف بی آر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ایف بی آر نے اپنا جو کیا اسے کہتے ہیں جو لا بنایا تھا اریسٹ کے حوالے سے، اس کے اندر سے وہ ساری پاورز نکال دی ہیں اور یہ شامل کر لیا ہے کل ایک اسٹیٹ سیلز ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر کے کہ 2 ریپریزنٹیٹیو شامل کیے جائیں گے اور ان کی اپروول کے بغیر انویسٹیگیشن ہی کسی کے خلاف اریسٹ کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ 3 ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، ان 3 ٹاپکس پہ بات کرنی ہے. اب آپ جلدی پہلے آپ سینسس کی ہی بات کر لیں. پھر سینسس جو ہے سر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے اور خاندان جو لینڈ لاٹس تھے ان کے بھی فیملی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو وہ جو وراثتی زمین ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی، شرنک ہو رہی ہے، چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ایسے وقت میں ہم نے آئی ایم ایف سے ایگری کیا ہوا ہے کہ اس سال سے ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ لگانا ہے. اگر آپ کی فارم سے یا زمین سے 6 لاکھ روپے سے زیادہ کی انکم ہے تو آپ ٹیکس نیٹ میں آپ کو آنا پڑے گا. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. یہ سینسس کب ہوئی تھی ویسے؟ میں کہا یہ سینسس جو ہے 2024 کا سینسس ہے، 7th ایگریکلچر سینسس. اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ابھی ریلیز ہوا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس کی کمپائلیشن کے اندر ٹائم 24 لگتا میں ہے. بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے تو میرا خیال ہے اسی دوران ہی انہوں نے شروع کر دی ہوگی. جی بالکل. کہ بھائی اب یہ سروے کرنا شروع کر دو، ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی ہے بالکل آئی ایم ایف سرکار کی کہ جناب یہ ٹیکس لگانا ہے. ٹیکس لگانا ہے، لیکن اصل میں یہ کافی عرصے سے ڈیو تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر کے تو نہیں، جو لائف سٹاک ہے، لائف سٹاک کا ہم ڈیٹا جو ہے وہ ایکچول نہیں لیتے تھے. وہ جو لاسٹ لائف سٹاک کا سینسس ہوا تھا وہ 2005-6 میں ہوا تھا. صحیح. تو 5-6 میں ایوریج ہم اندازے سے وہ گروتھ کے نمبر کو مالش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لائف سٹاک کا جو ہے اس میں تھوڑی سی انکریز کر کے نمبر زیادہ شو کر دیں. بالکل صحیح بات. وہ ایسے ہی جیسے آپ خیال میں کہیں یار یہ میں نے کاروبار کرنا ہے، اس میں اتنا منافع ہوگا تو اگلے سال بھی اتنا ہی ہوا تو لاؤ بھائی. بالکل، یہ گروتھ دا نمبر نکل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں جو خدخال ہیں ایگریکلچر سینسس کے، اس کے مطابق اب کتنا آپ کے خیال میں ٹیکس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جو اصل بات ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ بنیادی ڈیٹا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس آ چکا ہے. 2 چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں کہ ایک تو جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ آہستہ آہستہ، جو پہلے بڑی خاندانوں کے ہوتی تھی اور انڈیویجولز کے پاس بڑی لینڈ ہولڈنگ تھی،
وہ آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے. لیکن ابھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ یہ جب ہوگا تو یہ ہیلپ کرے گا ایف بی آر کو کہ وہ لینڈ ہولڈنگ کی بنیاد پہ پر ایکڑ جیلڈ اور پر ایکڑ منافع اس کا نکال سکے, جو کہ ہیلپ کرے گا ٹیکس وصولی. وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہ دور کی بات ہے نا بچا صاحب, ابھی وہ ظاہر ہے تو ایسے ہی بس ابھی تو سینسس ہوئی ہے, یعنی کہ وہ ٹیکس کے مراحل کی تیاری شروع ہے اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ایک اور بات بھی ہے جی, وہ یہ ہے کہ جو میجر کراپس ہیں پاکستان جی, ان کا بھی پتہ چلا ہے. آپ کو میں بتاؤں جو پاکستان میں سب سے بڑی کراپ جس ایریا پہ لگتی ہے وہ ویٹ ہے. یہ بھی اس سینسس کے نتیجے میں وہ تو پہلے بھی بات اندازہ سامنے ہی جو ہے ہوتا وہ ہے آئی ہے, جی. لیکن اب ڈیٹا سامنے آیا نا سر, تو ڈیٹا جب سامنے آیا ٹھیک تو ہے, پہلے ویٹ کو اندازے تھے. اب اس کی مختصر بات کریں نا, آگے 2 ٹاپک اور بھی ہیں ہمارے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایگریکلچر کی چیزیں کافی عرصے سے ہم پوری طرح سے کیپچر نہیں کر پا رہے تھے, وہ اب ہمیں وہ اس سینسس کے نتیجے میں کیپچر کرنے ایک میں شکل مدد بننا ملے گی. شروع ہو گئی ہے. جی بالکل. اب آگے اس میں دیکھا جائے گا کتنے پرسنٹ وہ ہیں جو ٹیکس کے اس کیٹیگری میں آئیں گے, جی کتنے پرسنٹ ہیں جو وہ نہیں آئیں گے, اور اس کی صورتحال ہوگی. اب آ جائیں ٹیرف پہ. جی ٹیرف جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شدید غصے میں ہیں. غصہ نہیں ہے ان کا, وہ تنگ کر رہے ہیں انڈیا کو, اچھا. اور تنگ کر رہے ہیں کہ یار تم روس سے اتنا کچھ لے رہے ہو تو میں اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں, تو اچھا تم ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈیا بھی دیکھیں وہ روس سے تیل خرید کے باقی ملکوں میں بیچتا بھی ہے پھر. ہاں چلیں جو بھی ہو, تو پتہ نہیں کیا ہے صورتحال, ان کا آپ ملکی مسئلہ ہے وہ. بات یہ کہ ٹرمپ جو ہے اکنامک کہہ لیں بلیک میلنگ اس کو راہل گاندھی نے تو کہا وہاں پہ, تو اس میں اب ایک طرف ویسے ایک بات روس آپ کے نہیں صدر, سمجھتے, اور انڈیا بھی بلیک میلنگ کر رہا ہے. انڈیا بھی کر رہے ہیں لیکن روس کے صدر سے بھی بات چیت کر رہے ہیں وہ ادھر جی پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور ادھر انہوں نے 25% تو شروع ہے, اب انہوں نے کہ 3 ہفتے کے بعد وہ 50% کر دیں گے. تو انڈیا اس ٹائم اسی طرح جس طرح چین پہ ایک دباؤ ڈالا گیا تھا, آپ کو یاد ہو کہ وہ ان کا بہت بڑا ٹیرف بڑھا کے تو پھر کہا گیا کہ جناب اس کو آپ اس طرح کر لیں. ابھی بھی وہ چین کو تھوڑا تھوڑا دھمکا رہے ہیں ایک بات اس میں آپ کو تناظر بتاؤں, میں کہ کہیں انڈیا اور چین نہ آپس میں مل جائیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میری ایک پریڈکشن سن لیں. ہاں جی اگر یہ انڈیا کا ٹیرف برقرار رہتا ہے, جی, میرا نہیں خیال ویسے برقرار رہے گا. اچھا آپ کا خیال یہ ہے, اگر کم بھی ہوتا ہے تو چین کے مقابلے میں کم نہیں کیا جائے گا. صحیح. چونکہ وجہ یہ ہے کہ چین اور انڈیا کا ٹیرف اگر ایک ہو جائے تو جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج چائنا کو حاصل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. مسئلہ اس ٹائم یہ ہے, میں آپ کو ایک خبر دے دوں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے درمیان ایک سمٹ کی بات چل رہی ہے. جی جی, اور پھر ملاقات کی اس بہانے ایک بات ہو رہی ہے نا. جی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پیوٹن اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے درمیان اب ہو سکتا ہے آپس میں کوئی معاملہ طے ہو جائے, یہ یوکرین وار کے اوپر بھی کوئی ہاں جی, بات ظاہر ہے چیت ہو سکتی ان ہے. کی شدید خواہش تو یہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ وہاں پہ کوئی وہ بھی وہاں پہ بھی ایک کریڈٹ وہ لے لیں کہ یہ جنگ بھی میں نے ختم کروائی. ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ ٹیرف جی 3 سے 4 ماہ کے لیے برقرار رہتا ہے 50% کا انڈیا کے اوپر, انڈیا کو نقصان کیا کیا ہوگا؟ ٹیکسٹائل کے اندر, جی ہاں, ڈائمنڈ جیمز اینڈ جیولری کے اندر, جی اور خاص کر یہ جو کرسمس کی میجر چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ خریدی جاتی ہیں انڈین مارکیٹ سے. جی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر 3-4 ماہ یہ برقرار رہا تو 40 سے 50 ارب ڈالر کا انڈین اکانومی کو لاس ہوگا. ایک اور بات آخری, سوری, یہ جو ٹیرف ہے یہ گڈس کے اوپر لگا ہے, جی یہ سروسز کے اوپر نہیں لگا. صحیح. اور بڑی تعداد میں مقدار میں والیم ہے, سروسز کی ایکسپورٹس بھی یہاں سے ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کی طرف بھی وہ آ جائیں گے اگر آگے بات نہیں بنی تو. ابھی تو وہ ڈرا رہے ہیں, لیکن یہ اب دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح آئے ہیں اور انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ وہ تھانے دار کی طرح ڈنڈا پکڑ لیا انہوں نے, اور پوری دنیا کے ملکوں کو وہ کہہ رہے ہیں تیری ایسی کی تیسی, تیری ایسی کی تیسی, لیا پیسے لیا پیسے لیا پیسے. یہ کیا طرز حکمرانی ہے ویسے؟ ایک اور بھی طرز حکمرانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایپل ہاں جی کا جو یونٹ ہے ہاں جی, وہ بھی انہوں نے انڈیا امریکہ میں واپس لائے. امریکہ میں انہوں نے کہا جی $100 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے اور وہ پورے ایک
جو رائٹرز نے خبر دی ہے 24 کیرٹ گولڈ کی ایک پوری ہیوی بیس ہے جی جس کے اوپر ایپل کا لوگو ہے. جی وہ جو ٹم ہے وہ ان کے سی ای او کو ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور خوشی خوشی انہیں پیش کیا ہے اور انہیں خوشی خوشی قبول کی ہے. ماشاء اللہ. صحیح ہے. اس سارے چکر میں ہم ٹیرف سے آگے جائیں اور آپ اپنی ایف بی آر کی کہانی سنائیں. اس ٹیرف کے اندر اندر کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو شہزادہ محسن نقوی تقریباً آج 12 دن ہو گئے ہیں ابھی تک وہ امریکہ میں ہی ہیں. صحیح ہے. اور اب سنا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی جانے کو تیار ہیں. وہ سینٹ کام کے چینج آف کمانڈ ہونی ہے تو وہاں پہ شاید وہ جائیں. تو کوئی کھچڑی لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مزید کھچڑی کچھ پک رہی ہے ابھی. کھچڑی پک رہی ہے لیکن ایک پاکستان کے پاس موقع بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ تو پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی بات کر رہے ہیں, میں اکنامک جو ریلیشنز ہیں ان کو ڈیپن کرنے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ ہم یہ جو آج تک ہم نے یعنی کیا اسے کہتے ہیں کہ ایڈ کے اوپر اور گرانٹس کے اوپر زور رکھا ہے, ہم ٹریڈ کی کچھ سنرجیز پاکستان ڈیولپ کر لیں. کوئی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سینٹرز جو انڈیا میں بہت سے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پاکستان میں 200-400 آ کے قائم ہو جائیں. اور ایک اور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. وہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم 9/11 کے بعد 2018 تک کوئی $130 ارب کا پاکستان کی اکانومی کو لاس ہوا. ایک تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ذرا پتہ چلے کہ کتنا ایک لاس ہو چکا ہے ہمارا. ایک اور بھی وار آن ٹیرر, ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بڑے خطرات بھی ہیں اور مختلف اٹیکس ہوئے ہیں, مختلف شکلوں میں چل رہی ہے وہ. اچھا, اس کے اندر ہم کمپریہنسو ڈائلاگ کریں اور امریکہ سے ایک بات کریں پاکستان کے پالیسی میکرز کہ بھائی جان ہمارے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے, کوئی تھوڑی سی مہربانی کریں, کوئی ڈیٹ کی ریلیف کی بات کریں. آپ کیا نہیں ہو سکتا. آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں دنیا میں, یہ پہلے امریکہ کے صدر ہیں جو دینے والے نہیں لینے والے صدر ہیں. تو وہ تو امریکہ کو دینے کی بات کر رہے ہیں, امریکہ سے لینے کی بات ابھی چھوڑ دیں آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں جی. پاکستان کی سیٹنگ اس طرح کی بن رہی ہے کہ جہاں پہ ہم یہ جو اسٹریٹجک وہ تھا نا ڈیپتھ, اس سے ہم موقع ہے کہ ہم اکنامک ڈیپتھ کی طرف بڑھیں. اور یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی آپ ایمبیشنز کی باتیں کرتے ہیں نا, جی جی, وہ ایمبیشنز اسی ٹائم پورے ہوں گے جب پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر خوشحالی آئے گی. ورنہ گپ شپ سے خوشحالی نہیں آتی. اس کا تو ابھی تک دور دور امکان نہیں. ویسے ایک چیز اور بھی سننی ہے, اور اس کا امریکہ کے وزٹ سے بڑا گہرا تعلق. جناب, پاکستان میں کوئی ایک اور آئینی ترمیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کرنے دو, سارا کچھ کر سکتے ہیں. آئینی ترمیم میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, آئین کی ترمیمیں اتنی ہو گئی ہیں بھائی, 27ویں ترمیم کی آپ بات ہے. نیا آئین بنا لیں مہربانی کر کے. کوئی 27ویں ترمیم کی بازگشت ہے. ایک اہم ترمیم کر لیں ضرور. وہ یہی بات کہ وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے پہلے بھی کہ یار اس آئین کو جب مرضی آپ ود ہولڈ کر لیں اور جو مرضی کریں, ہیلڈ ان ابینس. ہاں, یہ ترمیم کر لو, یہ مسئلے مک جائیں آئندہ جناب. تو آئین اور یہ ساری باتیں آپ آئیڈیلزم میں نہ رہا کریں, پریکٹیکل لائف میں رہا کریں, مہربانی کریں. تو اکانومی کی ظاہر گنجائش بہتری کی ہے, لیکن پرائرٹیز ابھی فرینکلی اسپیکنگ وہ نہیں ہیں. پرائرٹیز کچھ اور سمجھ آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. ایف بی آر کے بعد ایک میں کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی, جلدی سے کریں. وہ ایک سیلز ٹیکس جنرل آرڈر جاری کیا ہے. جی جی. اس کے تحت جو ہے نا انہوں نے کہا ہے جی کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن کسی کے خلاف ہوگی نا, فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کی, ٹیکس چوری کی, سیلز ٹیکس چوری کی, تو اس میں 2 ریپرزنٹیٹیو ہر جورسڈکشن سے بزنس مین کمیونٹی کے لیے جائیں گے, وہ منظوری دیں گے تو اس کے بعد قصہ مقصد یہ دیکھیں جو فیلڈ مارشل صاحب سے کر دیتا ہے. فیلڈ مارشل صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی اور ایک گوہر اعجاز کے ساتھ, اس کے ثمرات نکل آئے ہیں نا. ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ریلیف وہ کسی نہ کسی شکل میں اب دیں گے. لیکن ایک بات سننے میں اور بھی آ رہی ہے. جی جی, سنا لیں وہ بھی. ایس آئی ایف سی کی جو میٹنگ ہوئی بعد میں, جس میں چیئرمین ایف بی آر بھی تھے آن لائن, چونکہ ان دنوں میں ان کی ایک ہلکی سی سرجری ہوئی تھی. ٹھیک ہے, خود فزیکلی وہاں موجود نہیں تھے, آن لائن تھے. سنا ہے کہ اس میں کوئی مطلب ہے کوئی بہت خوشگوار میٹنگ نہیں تھی. وہ چلیں یہ دیکھیں, بحث و تمہیز معاملات آرگومنٹس چلتے رہتے ہیں, کوئی ایسی بات.
ابھی تک لیکن چیئرمین ایف بی آر اپنی سیٹ پہ برقرار ہے. ہاں اور برقرار ہی رہیں گے یار، اتنے بھاری بندے کو اتنی جلدی تو نہیں اٹھا سکتے آپ. چلے نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک کام جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جو آئی آر ایس میں انہوں نے ابھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں نا، جی جی وہ بائی اینڈ لارج بہتر کی ہیں. چلے زبردست، آپ نے جناب اگر انڈورس کر دیا ہے تو کیا بات ہے. بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے، اجازت لیں جناب. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے، اور خاص کر وقار گیلانی صاحب کے جو ارشادات ہیں ان پہ ضرور کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.